السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کی نزاکت کے پیش نظر بلا تمہید اس عظیم شخصیت کے حوالے سے دو تین باتیں عرض کرتے اجازت چاہتا ہوں۔ مولانا محمد ادریس حنفی نور اللہ مرکزہ اپنی ذات میں اکیلے نہیں بلکہ ایک انجمن تھے۔ جس زمانے میں متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم عالیہ نے جماعت بنائی تو مولانا نے مجھے فون کیا کہ ہم ہر ضلع میں ایک ذمہ دار بنا رہے ہیں، تو ناروال سے آپ کسی ایسے عالم کو جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ چل سکتا ہے، اس کو ساتھ لے کر ملتان پہنچے۔ میں نے مولانا محمد ادریس حنفی نور اللہ مرکزہ سے رابطہ کیا تو مولانا نے بڑی خوشی سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ ہم دونوں ملتان پہنچے۔ صبح ہم نے خیر المدارس میں حضرت مولانا مفتی محمد انور صاحب دامت برکاتہم عالیہ ان کے پاس ناشتہ کیا۔ قاسم العلوم میں انتظام تھا، وہاں پہنچے تو پتہ چلا کسی اور جگہ انتظام ہے۔ ہم وہاں پہنچے تو حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے ان کا تعارف کروایا۔ حضرت نے خوشی کا اظہار فرمایا اور انہیں ضلع ناروال کا اپنی جماعت کا امیر مقرر کر دیا۔ پھر مولانا محمد ادریس حنفی نور اللہ مرکزہ نے اس جاری کو آخری لمحات تک نبھا کے دکھایا۔ حضرت جب بھی اس طرف تشریف لاتے تو غالباً رات یہیں رہتے تھے۔ میں آپ حضرات سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ علماء، یہ سارے علماء امت کے محسن ہیں، امت کے محسن ہیں۔ ان کو حقیر سمجھنے والوں اپنی آخرت کی فکر کر لو، آخرت کی فکر کر لو۔ ہمارے بہت ہی قابل احترام بزرگ شار ختم نبوت جناب سید امین شاہ صاحب گیلانی صاحب کہہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے بخاری کی باتوں میں، کتاب ہے ان کی بخاری کی باتیں، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے فرمایا میرا تعلق بر صغیر کی اس عظیم شخصیت، میری مراد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ تھا۔ باتیں میرے محلے میں ایک عام آدمی جو میرا ہمسایہ تھا، شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ گیلانی صاحب کو حقہ پینے کی ایک عادت تھی، حقہ پیتے تھے، تو وہ کبھی کبھی آدمی میرے دلان میں آ کے میرے ساتھ حقہ پیتا تھا۔ ہم آتے ہیں ایک دن میں نے حقہ تازہ کیا اور میں نے اس آدمی کے سامنے رکھا، بوڑھا تھا کافی عمر کا، تو اچانک ایسا ہوا ایک اتنا پتھر کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور اس بوڑھے کے جب یہاں لگا تو لڑکھڑا کے زمین پہ گرنے لگا۔ میں نے سہارا دیا تو میں نے دیکھا یہ پتھر کہاں سے آیا ہے۔ اب اس سے پہلے جو واقعہ گزرا، کہنے لگا گیلانی تیرا پیر عطا اللہ تقریر تے بڑی کرتا ہے وہابی، ہے وہابی، یہ لفظ اس نے حقارت کی طرز میں کہا۔ میں اپنی حد تک ان حضرات کے تو ماشاءاللہ میں کہا کرتا ہوں جہاں جاتا ہوں، دیوبند سے وابستہ وہ عالم دین جو گھر سے نکلا، متوسطہ میں داخل ہوا، اولا میں داخل ہوا، اس سے لے کر وہ آخری تخصص کے درجے تک اپنے ہر عالم کے
علم، تقوی، طہارت، جرت، بہادری کو سلام کرتا ہوں، کسی کو کم نہیں سمجھتا۔ اس نے جب یہ جملہ کہا تو شاہ جی فرماتے ہیں وہ پتھر آیا اور اس کے یوں لگا اور لڑکھڑا گیا۔ میں نے اسے سہارا دیا تو میں نے پوچھا، دیکھا ادھر ادھر، یہ پتھر کہاں سے آیا ہے؟ مجھے کچھ چیز نظر نہیں آئی۔ اچانک میں نے دیکھا اتنا بچہ، اتنی عمر کا چھوٹا سا، وہ وہاں کھیل رہا تھا اکیلا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا چلتا اس کے پاس پہنچا۔ میں نے پوچھا، بیٹا پتھر تو نے مارا بابے کو؟ کہنے لگا نہیں شاہ جی میں ایسے نہیں ماریا، رونے لگا۔ میں نے پھر پوچھا کہ پتھر تو نے مارا ہے؟ کہنے لگا نہیں شاہ جی میں ایسے نہیں ماریا۔ بالآخر میں جب اس سے ذرا پیار محبت کر کے پوچھا، توجہ فرمائیے، اس بچے نے کہا، بابا جی یہاں ایک کتا بھونک رہا تھا، میں نے اس کتے کو پتھر مارا۔ اللہ نے اپنے نبی کے وارثوں کے خلاف یہ بات کہنے پر اس آدمی کی شکل تبدیل فرمائی۔ علماء امت کے محسن ہیں، اگر خدا نخواستہ یہ نہ ہوتے، علماء نے شاملی کے میدان میں جو کردار ادا کیا، دہلی سے لے کر شاملی تک ہر درخت پر کسی نہ کسی عالم کی لاش لٹک رہی تھی، سور کی کھالوں میں بند کر کے ہاتھی دوڑا دیے گئے، لیکن یہ زندہ ہے، انشاءاللہ زندہ رہیں گے۔ آج اگر یہ نہ ہوتے خدا نخواستہ تو ہم بھی سر پہ چوٹی پہ رکھ کر کرتارپور جاتے۔ ان کی قربانیاں، قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ کے اندر ایک جملہ لکھا ہے، مولوی پہ برسنے والوں، مولوی کو کوسنے والوں، اگرچہ وہ بہت بڑا بیوروکریٹ تھا، اس نے جملہ لکھا ہے، مولوی کے خلاف زبانیں دراز کرنے والوں سن لو، یہ وہ مولوی ہے جس نے رات کے اندھیرے میں، رات کی سردی میں، آندھی ہے تب بھی، بارش ہے تب بھی، سوکھا ہے تب بھی، کھایا ہے تب بھی، بھوکا ہے تب بھی، مسجد کے میناروں سے کبھی اذان لیٹ نہیں ہوئی، کبھی مسلح پہ لیٹ نہیں آیا۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے نمازیوں سے، تم کہتے ہو ہم بڑے صبر والے ہیں، تمہارے امتحان کا صبر تب ہوتا ہے قاری صاحب 5 منٹ لیٹ ہو جائیں، 5 منٹ لیٹ ہو جائیں تو پھر پتہ چلتا تم کتنے صبر والے ہو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مولانا محمد ادریس رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا ایک طویل سفر ہے، طویل رفاقت ہے۔ اس شخص کو اللہ نے جن خوبیوں سے نوازا تھا، جس طرح وہ فیاض کے دل تھے، ہاتھ کے کھلے تھے، زبان کے میٹھے تھے، ہر شخص کے ساتھ محبت کرتے تھے، وہ ہمیں پیغام لے کے گئے ہیں، ہم نے بھی مخلوق خدا سے یہی سلوک کرنا ہے۔ آپ لوگ تشریف لائے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ یہ ہے کہ آپ ان کے قائم کردہ ادارے کے ساتھ پورا تعاون کریں اور اپنے دلوں کے اندر علماء کی محبت کو پکا کر لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے جانے کے بعد جن کی قبروں سے محبت کی، محمد عربی کی محبت کی خوشبو آتی ہے۔ میں نے ایک جگہ بیان کیا تو میں نے کہا فلاں بزرگ کی قبر سے خوشبو آئی، فلاں کی قبر سے خوشبو آئی، تو ایک مولوی صاحب نے بعد میں پوچھا، مولوی صاحب فلاں فلاں مولوی کی قبر سے خوشبو آئی، صحابہ کی قبر سے خوشبو نہیں آپ بتاتے، وہاں سے خوشبو نہیں آئی؟ تو میں نے اس سے عرض کیا، دیکھو میرا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے تو جنتی ہونے میں کسی کو اختلاف ہے ہی نہیں، یہ خوشبو کیوں؟ جن کو تو اچھا نہیں سمجھتا اللہ نے خوشبو ظاہر کی کہ یہ بھی اچھا ہے، اس سے بھی محبت کرو۔ علماء العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مولانا محمد ادریس حنفی رحمۃ اللہ علیہ کے ان نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی باقیات و صالحات، ان کے صدقات کو اسی طرح آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، جس اخلاص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ وہ کر کے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان علماء کے سائے میں بیٹھ کر
अल्लाह के कुरान पढ़ने पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। अकीदा ख़त्म नबूवत से मोहब्बत करने वाले इंसान थे, पूरी जुर्रत के साथ पूरी मोहब्बत के साथ करते थे, जो कोई भी आया उससे पूरी मोहब्बत करते थे। आपसे भी कहता हूँ अज़मत असहाब रसूल के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के लिए हम वक्त तैयार रहें। दुश्मन बड़ा अय्यार है, बड़ा शातिर है, वो बड़ी चालें चलता है, लेकिन इंशाअल्लाह इन उलमा के तावन, इनकी दुआओं के बरकत से हम जिस तरह मौलाना ने उनका नात का बंद किया है हम भी करते रहेंगे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।